أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ماعون کی 4 آخری آیتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. بس ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون سے روکتے ہیں. تھوڑی تھوڑی چیزیں کسی کو دینا ہے، تھوڑی سی بھلائی بھی، تھوڑا سا بھی صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کے سامنے بات اخلاص اس عنوان سے بات آ رہی، اس طرح آپ کے سامنے بات آئی کہ جو عمل اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہے اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث کے ذخیرے میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری احادیث یہ کہ اللہ کے رسول نے کس طرح امت کو خبردار کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح سے اس کے بارے میں فکر کرتے تھے، اپنا جائزہ لیتے تھے اور روتے تھے. تو لوگ صرف عمل کرنا ہی چاہتے ہیں لیکن عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا نہیں چاہتے. تو بات سارا عمل بیکار ہونے والا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص آپ کے سامنے جو گھی لایا ہوا، اس نے خالی سے کہنے بھائی آپ جو ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے تو پسند کرتے ہیں کیا؟ بہت ملاوٹ کا گھی ہے صاحب اس کا. کوئی شہد لے کے اندر شہد کے اندر کچھ دوسری چیزیں ملاتا ہے، لائے دیتا ہے، آپ پسند کرتے ہیں؟ آپ خالی چیزیں پسند کرتے ہیں. دیکھو آپ کوئی بھی چیز ہے اگر اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے، آمیزش ہو گئی ہے، تو آپ خود پسند نہیں کرتے. نہیں لے وہ اس کے پاس مت خریدو صاحب، وہ سب ملاتا ہے جو نہیں بولتا. کوئی جا کے خریدا کیا خرید رہے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں، دوست کو پوچھیں گے نہیں صاحب وہ بہت ملاوٹ کرتے جاتے ہیں، اس کے بعد مت خریدو. تو ان کے پاس جاؤ، خالی ان کے پاس رہتا تو پیور رہتا ان کے پاس. ارے ہم لوگ پیور چیزیں پسند کرتے ہیں، اللہ کیسے چیزیں پسند کرتا بتاؤ. جب ہم خود جو ہے ناخالص چیز کو پسند نہیں کرتے، ملاوی چیزیں کو جس کے اندر ملاوٹ ہوگی اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ کیسے پسند کرے گا بتاؤ. تو انسان کے اعمال کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صاف چکنا پتھر ہے، اندھیری رات ہے اور اس پر چونٹی چل رہی ہے، کیا اس کی آواز آپ کو آئے گی؟ صاف چکنا پتھر، بس بڑا پتھر نہیں ہے. اب تو بہت صاف سے صاف جو ہے ٹائلس آ رہے ہیں. اگر چونٹی چلتی ہے تو کسی کو احساس ہوتا ہے؟ اسی طرح ریا انسان کے اعمال میں داخل ہوتی ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اعمال میں ریا داخل ہو گئی ہے. کس طرح سے لوگ جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں، اپنے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں. اعمال کا تذکرہ، اعمال کا ذکر کرتے ہیں، ایسا کیا ہم نے، فلاں کیا، وہ کیا، ایسا وہ تو کھل کر کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں ریا داخل ہو گئی ہے. ہمارے اعمال کے اندر ریا داخل ہو گئی ہے اور ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہے، یہ ہم کو احساس ہی نہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ خرج الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد معاذ بن جبل عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يبكي وقال ما يبكيك قال سمعت شيء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيبكيني. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک. آواز آ رہی ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں.
اللہ کے منہ سے کہتے ہیں یا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ دیکھو واللہ انی لاحبک یا معاذ. ارے معاذ کا اللہ کی محبت کرنا تو ٹھیک ہے بھائی, معاذ صحابہ کرام اللہ کی محبت کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ دیکھو کیا مقام ہوگا. معاذ رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر رو رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں راستے میں, کیا ہوا تجھے ماں تجھے کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء فیبکینی, وہ چیز مجھ کو رلا رہی ہے. سمعت رسول اللہ یقول ان یسیر الریا شرک, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. یہ فرمایا تھا اللہ, تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے, بہت دنیا نہیں. پھر آگے مخلصین کون ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. مخلص لوگ کون ہیں؟ من عادى لله وليا فقد آذنته فقد بارزته بالمحاربة. ان الله يحب الابرار الاتقياء والاخفياء اذا غابوا لم يتفقدوا واذا حذروا لم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. آگے ان کی صفات بیان کی گئی. یہ مخلص لوگ کون ہیں؟ کیا فرمایا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی قبر مبارک پاس رو رہے ہیں بیٹھ کر, تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے رلا رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو بھی اللہ کی کسی ولی سے من عادى للہ ولیا فقد بارزتہ بالمحاربہ, جس نے اللہ کی کسی ولی کے ساتھ جو ہے دشمنی کی. مخلص لوگ ہی اللہ ہے. کون ہے اللہ کے ولی؟ مخلص ہی نا اللہ کے ولی ہیں. جو مخلص نہیں وہ اللہ کے ولی ہو ہی سکتا نہیں, یاد رکھ. بارز اللہ بالمحاربہ, اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. جو کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے مخلص لوگوں سے, وہ مخلص وہ کون ہے آگے ان کی؟ ان اللہ یحب الابرار, اللہ بر کے معنی نیک لوگ, اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو, والاتقیاء متقی لوگوں کو, والاخفیاء اور چھپے ہوئے لوگوں کو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے صفات اللہ کے ولیوں کی صفات. کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے. کیا بولتے بیٹھیں گے میں اللہ کا ولی ہوں؟ وہ تو چھپے رہنا چاہتے ہیں. اخلاص جو ہوتا ہے چھپ کر ہوتا ہے, اظہار کرنے والا نہیں ہوتا اخلاص. حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساری چیزیں چھپے رہیں, کسی کو معلوم نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں. حتی الامکان جو مخلصین ہیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات جو ہے ان کی عبادتیں, ان کی جو ہے کیفیتیں سب جو چھپی رہے. اب اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے, یہ اور بات. یہ صفات ہیں مخلصین لوگوں کی. ابرار ہیں, انسانوں تو انسانوں بلکہ کسی جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینے والے ابرار. اتقیاء, تمام جو ہے منکرات سے شبہات سے بچنے. متقی لوگ کون ہیں؟ آدمی تقوی کا درجہ نہیں پسند یہاں تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو شبہ پیدا کرنے والی. لا باس بھی اس میں کیا حرج نہیں بولتے ہیں, حرج نہیں چھوڑ دیتا ہوں. تم لوگ حرج دیکھتے رہتے ہیں, حرج ہے کہ نہیں اس کام میں, کیا حرج, تو جو حرج والی چیز اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے, جس میں حرج نہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. متقی آدمی والا. متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے. حرام, مکروہ, مشتبہ اور وہ چیزیں جو حرج نہیں ویسی چیزیں کو چھوڑ دیتا ہے متقی لوگ. ابرار, اتقیاء و اخفیاء, اور سارے کام چھپ کر کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہے کہ جو چیز ظاہر ہے بس اتنی ظاہر ہے. نماز پڑھنا ہے تو مجبوری ہے, پڑھنا پڑے گا نماز, ظاہری ضرور نماز پڑھنی پڑے گی جماعت کے ساتھ. جو چیزیں ظاہر ہیں وہ ظاہری ہیں, اور جو چیز جو چھپی ہے اس کو حتی الامکان چھپاتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے ولی, یہ ہیں مخلصین لوگ. یہ مخلصین ہیں. تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جو مخلص نہیں اللہ ان کو محبت ہی نہیں کرتا. اللہ دکھاوے ریاکاری آپ خود پسند نہیں کرتے, اللہ کا پسند کرتے.
آپ کسی چیز کو, جو چیز ایسی ہے جس میں ملاوٹ ہے, آپ خود پسند نہیں کرتے تو اللہ کیسے پسند کرے گا آپ کے اعمال کو؟ آپ کو بھی پسند نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ. ان شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ انہو بکا, دیکھیے وہ رو رہے تھے, یہ بھی رو رہے ہیں. صحابہ کرام کیسے ڈرتے تھے ذرا دیکھو. انہو بکا قیل ما یبکیک, کیا چیز رلا رہی تم کو؟ لوگوں نے پوچھا, کہا گیا, پوچھا گیا کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیء یقول فذکرتہ فابکانی, میں اللہ کی ایک بات سنا تھا, وہ بات مجھے آج یاد آ گئی اور مجھے رلا رہی ہے. یہ دیکھو, میں نے اللہ کی سے ایک بات سنی تھی, وہ بات مجھے آج یاد آئی ہے تو مجھے رلا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں امت کے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں, شرک اور چھپی ہوئی خواہشیں, شہوات, چھپی ہوئی شہوات. قال فقلت یا رسول اللہ ایشرک امتک من بعدک, اللہ کے رسول کیا امت آپ کے بعد جو شرک میں مبتلا ہو جائے گی, آپ کی امت؟ تو میں نے پوچھا, کہتے ہیں میں پوچھا اللہ کے لوگ, کیا اللہ کے لوگ آپ کے بعد امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ قال نعم اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولکن یراؤن باعمالہم. شرک کیا ہے اللہ کے لوگ فرما رہے ہیں. صحابی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی امت میں مبتلا ہے؟ ہاں, لیکن یہ شرک نہیں ہے کہ میری امت جو چاند کو سورج کو پرستش کرے گی, ہاں کسی بت کی پرستش کرے گی, لیکن اپنے اعمال میں دکھاوا کرے گی. یراؤن باعمالہم, اپنے اعمال کو دکھانے کے لیے کرے گی. پھر فرمایا والشہوۃ الخفی, کیا ہے؟ اصبح منکم صائما, ایک آدمی روزے سے رکھا ہے, روزہ صبح ہوئی اس کی, وتعرض له شہوۃ من شہوۃ الخفی فترک صومہ, بس اس نے تھا, پھر دیکھا اس کو دل میں جو ہے وہ ہو گیا, روزہ چھوڑ دیا. بس شہوت نے اس کو مجبور کر دیا تو روزہ چھوڑ دیا آدمی. تو اللہ کے وسلم اور صحابہ کرام جو ہے کس طرح اللہ کے رسول بار بار امت کو خبردار کرتے رہے. تو آپ کا فریضہ کیا تھا؟ یزکیہم, امت کا تزکیہ کرتے تھے, امت کو پاک کرتے تھے, کتاب کی تعلیم دیتے تھے, دین کے احکام سکھاتے تھے, جو قرآن نازل اس کی تلاوت کرتے تھے, اور یہ ساری چیزیں جو اعمال سے تعلق رکھنے والی ہیں, اعمال کے محرکات کیا ہیں, کس لیے کر رہا ہے, یہ بھی پاک کرنا ضروری ہے. دلوں کو ان کے پاک صاف کرتے تھے اللہ کے وسلم. تو یہ چیز جو ہے آج بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے, بس اعمال کی طرف تو جلائی جا رہی ہے. وہ زیادہ تو اعمال کے تعلق سے اس کے فقہ احکام بیان کر دیے بس. نماز ایسا ہونا صاحب, نماز ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے, نماز کے فرائض یہ ہیں, نماز کے وہ ہیں, فلاں ہیں, ٹھیک ہے بھائی, نماز کے فرائض ہیں, ہاں نماز کی 14 فرائض ہیں, نماز کے 16 واجبات ہیں, اس کی 51 جو ہے سنتیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو انکار نہیں کرتے, ہم خود بیان کرتے. یہ نماز کس کے لیے ہو؟ فویل للمصلین, ویل ایسے مصلی کے لیے. ویل کیا ہے؟ ہلاکت ہے. ویل کیا ہے؟ دوزخ کا گڑھا ہے. نبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر بالمسیح الدجال. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بحث کرتے, کبھی بیٹھے بات کر رہے تھے, کس کے بارے میں؟ مسیح الدجال, دجال جو نکلنے والا ہے اس کے بارے میں ہم جو ہے تذکرہ کر رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف علیکم الا اخبرکم ما اخف علیکم من مسیح الدجال. قالوا بلا یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا تم کو اس سے خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ دجال سے خطرناک چیز جسے میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بتاؤں نہ بتاؤں؟ تم دجال کا ذکر کر رہے ہو, دجال کے بارے میں پریشان ہوتے ہو. ایک بار فرمایا اللہ کہ اگر دجال نکل آیا, میں موجود ہوں تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں اس کا مقابلہ کر لوں گا. یہ فرمایا تھا اللہ کہ تم دجال کے بارے میں پریشان ہو رہے ہو, اس سے خوف, زیادہ خوف مجھے. انی اخوف علیکم من مسیح الدجال الشرک الخفی, چھپا ہوا شرک. اللہ کے رسول, اللہ کے رسول یہ چھپا ہوا شرک ہے, ماں شرک الخفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ان الرجل لا یصلی یقوم
وَيُصَلِّ ایک آدمی ٹھہرا نماز پڑھ رہا ہے فَيَزِيدُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنَ الرَّجُلِ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اس کی نماز کو بہت اچھے سے پڑھنے لگتا ہے. دیکھ رہے ہیں نماز کو بہت لمبی کرتا ہے, نماز کو اچھا پڑھنے لگتا ہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی نماز. کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس فتنے سے جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے فتنے باہر ہے اندر ہے. صحابہ کرام جو ہے کس طرح ڈرا کرتے تھے, کس طرح اس کے بارے میں فکر کرتے تھے. تو آج بھی ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. کہ بہت سے لوگ جو ہے حج کو جانے والا میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے الحاظ نہ لکھا ہو. حج کو جاتے ہو تربیت کرنے ہم بولتے رہتے. اب تو حج کے بعد جو عمرہ کا سلسلہ چلا ہوا ہے, لوگ جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اللہ توفیق دیا جاؤ بھی, لیکن اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہے. کوئی ایسا نہیں رہا ہوگا جس نے حج کیا ہو اور اپنے نام کے آگے الحاج نہ لکھا ہو. کوئی آدمی ہے تو ضرور دکھا دیجیے مجھے اس نے حج کیا ہو اور اس کے بعد الحاج نہ لکھا ہو. بہت افسوس کے ساتھ جو ہے مجھے آپ کے بات سنانی پڑ رہی ہے. انجام تو بہت برا ہونے والا ہے. گزشتہ مرتبہ حدیث سنایا تھا میں آپ کے سامنے, کیا حدیث تھی, اور اس سے بھی خطرناک حدیث, یعنی اس سے بھی خطرناک جو ہے ڈرانے والی حدیث ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن. ترمذی کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا صحابہ کرام سے تم جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کے رسول ما جب الحزن یا رسول اللہ. جب کہتے ہیں ایسا کنواں جس کی دیواریں نہیں بنی. کنواں کھود ہونے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں نا, کنواں کھودنے کے بعد اس کے بعد بازو سب بنا لیتے ہیں اس کو پانی جانے اترنے کے لیے, کبھی رہتا ہے کبھی پان ڈول لینے کے لیے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اندھا کنواں, کچا کنواں, بہت باز دیوار گر سکتی ہے بازو کی, تھوڑا کیا ہی بات بڑا سب گرنے لگتا ہوں. تعوذ وہ کس کا, غم کا اندھا کنواں. تعوذ باللہ من جب الحزن, جب یعنی کنواں, حزن یعنی غم, غم کے اندھے کنویں سے پناہ مانگو اللہ کی. اللہ کے رسول ما جب الحزن یا رسول اللہ. وادن فی جہنم, یہ جہنم کی وہ وادی ہے, یتعوذ منہ جہنم فی کل یوم 400 مرہ. یہ جہنم کا وہ گڑھا ہے, جہنم کی وہ وادی کہ جہنم خود دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, جہنم پناہ مانگ رہی ہے, ہم نہیں, اتنا خطرناک ہے. جہنم خود دن میں 400 مرتبہ اسے پناہ مانگ رہی ہے. تو صاحب ڈرتے رہتے اللہ کے رسول میں یدخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کون کس کو داخل کیا جائے گا, اس کے اندر کون داخل ہوں گے. القراء مراؤون باعمالهم, وہ دین کا علم پڑھنے والے جو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں, دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. دکھانے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا, دکھانے کے لیے عمل کرنا, اس کا انجام اتنا خطرناک ہونے والا ہے. تو کتنی اخلاص کی ضرورت ہے آپ دیکھ لیں, کتنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, نیتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, نیتوں کو کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہر وقت نیتوں پر جو ہے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے, کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. کیا یہ کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہے, کس کے لیے کیا ہوں. تو یہ ایک دن میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے, ایک دن میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے چیز پیدا ہو گئی تھی. آج ہم کسی کی طرف جاتے نہیں, رجوع کرتے رہے, بیٹھے چند کتابیں پڑھ لے, اردو میں, کنڑ, انگلش کو پڑھا, بس ہو گیا, عالم بن گیا, اور بڑی بڑی باتیں بھی کرنے لگتا ہوں. افسوس کے ساتھ یہاں جو بات آ رہی ہے, جو دین کا علم پڑھنے والے, دین کے دعویدار بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں اپنے دین. ایک حدیث ہمارے سامنے, اللہ کی ایک ایسی بہت ساری حدیث ہے, ایک حدیث رکھنا آپ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجال یختلون الدنیا بالدین. آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں جو دین کے ذریعے سے دنیا حاصل کریں گے, اپنی دینداری کی وجہ سے دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے. دین کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانا ہے, دین کو آخرت کرنے کا ذریعہ بنانا ہے. معلوم ہے دین کس لیے سیکھنا ہے ہم کو, دین کس لیے سیکھا جاتا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے. آخرت میں انسان جو ہے اللہ کے عذاب سے بچ جائے, اس کے لیے سیکھا جاتا ہے. دین اس لیے سیکھ رہا ہے کہ دنیا حاصل کرے. یلبسون جلود الزان من اللین, بہت اس کے کپڑے پہنتے ہیں, کئی کے صوف کے کپڑے پہنتے ہیں, الگ الگ لوگوں نے ڈریس بنا رکھے ہیں.
دین کے دعوے داروں نے ایسے ایسے لباس بنا رکھے ہیں، معلوم ہے؟ سجاد گان دیکھیں ان کے لباس کیسے رہتے ہیں، کیسے کیسے نمونے کے جبے قبے پہن رکھے، لوگ ان کے وہ دیکھتے رہیں گے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ وہ ایسے پہنے ہوئے، بس لوگ ان کی جبوں کو دیکھتے رہ جائیں۔ اسی حال ہے لوگوں کا۔ ارے لباس میں کیا رکھا ہے؟ لباس شرعی ہو، لباس غیر شرعی لباس یہ نہیں کرے آپ کو۔ لباس کو ایسی وہ دی گئی ہے، ایسے جبے لمبے، اور بعض لوگوں نے دکھا کہ ٹخنوں سے نیچے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، بخاری کی حدیث ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ کیا ہوتا ہے جہنم میں جا کے؟ نہیں، جنت میں جاتا ہے آدمی، پورا جہنم میں جائے گا، یاد رکھ۔ ہاں لوگ یہ نہیں سب تکبر سے نہیں کر رہا ہے، یہ لٹکانا ہی تکبر ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے۔ بھائی تم تکبر نہیں کر کے انکار کر رہے ہو، حدیث کا انکار کر رہے ہو تم، یاد رکھو۔ یہ نہیں صاحب ہم تکبر سے نہیں کرتے، وہ تکبر سے کرے تو اگر بول رہے ہو، دیکھیے وہ تکبر سے کرے تو ایسا جہنم میں نہیں۔ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ ایسا کرنا ہی تکبر ہے۔ اب کیا بولتے ہیں بولو، تم حدیث کا انکار کرنے والے بن گئے، معلوم کر رہے بھی، حدیث کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ یلبسون جلود الزانی من الدین، نرم کپڑے لوگوں کو دیکھنا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے جو ہے پیر ہیں، مرشد ہیں۔ پیر و مرشد لوگ کس طرح سے دھوکا دے رہے لوگوں کو، سجادگان دیندار کے دین کے ٹھیکے بنے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ السنتم احلی من السکر، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہیں۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل تو بھیڑی کی طرح ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شکار کر رہے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے مرید، ہماری مرید ایسا ہے، اور پھر دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دنیا کے کام، کس طرح دنیا کما رہے ہیں وہ لوگ، دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ کس طرح بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، دیکھ رہے ہیں۔ ابی یخترون، کیا مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ قال اللہ تعالی ابی یخترون، کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ علی یجتریون، کیا میرے مقابلے میں جرات کرتے ہیں لوگ؟ فابی حلفت، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لأبسن اولئک، میں ان کے اندر ایسا فتنہ پیدا کر دوں گا، تدعو فیہم حیران، تدعو فیہم الحکیم حیران، ان کا عقل مند آدمی حیران رہ جائے گا۔ آپ دور سے ذرا جا کر دیکھو ان کے حالات کیا ہیں، کس طرح حیران ہیں، کس طرح رسا کھینچ چلی ہے ان کی، میں سجادہ تو سجادہ، میں ناظم تو ناظم۔ ارے کیا میں ناظم تو ناظم میں کیا رکھا؟ کوئی بھی ناظم بنے بھائی، ہم پڑھائیں گے اللہ کے لیے، کہے کہ تمہاری رسا کشی ہے، تمہارے کوٹ کیوں چل رہے ہیں یہ لوگ، کہے کوٹ میں جاتے ہو تم لوگ؟ تم دین کو اللہ کے لیے سیکھے نا، اللہ کے لیے پڑھانا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ تمہارے جھگڑے کس لیے ہیں؟ کیوں کوٹ میں چل رہے ہیں تمہارے مقدمے؟ دین کا تقاضا تمہارے یہی ہے؟ ذرا غور کرو میں جو بات بول رہا ہوں، یہ رستہ کس لیے چلی ہوئی ہے؟ تمہارے جبے، تمہارے قبے، تمہارے کیا کہیں گے لوگ دیکھ کر، یہ جگہ سے کس لیے ہو رہی ہے معلوم ہے؟ حب جا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا آدمی کے اندر جو حب جا حب مال ہوتی ہے۔ دو بھیڑیے بکریاں ہیں، چھوڑ دو، بھوکے بھیڑ پھاڑے گا، چیرے گا، ایک کو کھائے گا، ایک کا خون پیے گا، بس کیا کریں دونوں بھول۔ اس طرح سے دو بھوکے بھیڑے اندر ہیں، حب مال حب جا، مال حاصل کرنے کے لیے اور مقام حاصل کرنے کے لیے۔ کاہے کا مقام ابھی؟ حب جا، بڑا بننے کے لیے۔ کیا کیا کر رہے ہیں تم لوگ، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھو، میں امت کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ریا، سمعہ، دکھاوا، یہ تو میں بڑا بن جاؤں، اپنی بڑائی ظاہر کروں، کیا کرنا ہے؟ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے۔ بھائی تم لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ من سما سما اللہ، جو دکھانے کے لیے کرے گا اللہ اس کو مشہور کر دے گا، یہ آدمی دکھانے والا ہے، دیکھو بس۔ من یرا یرا اللہ، جو دکھانے کے لیے کرے گا اللہ اس کو دکھائے گا، دیکھو بھائی یہ آدمی دکھانے والا ہے، ہمارے لیے عمل نہیں کر رہا، دنیا کے ذریعے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فضیحت کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے، دیکھو یہ ہمارے لیے نہیں کیا تھا، انہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ سخر اللہ و حقر، اللہ اس کو ذلیل کریں گے، اللہ اس کو خوار کریں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ لوگ بولتے ہیں یہ کیا لے جی، انہیں سب دکھانے کرتا سب، فوراً نہیں معلوم ہو جائے گا، چند دن تک چلے گا، بعد والے انہیں سب دکھانے کرتا صاحب معلوم نہیں لگتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں بیان کر رہا ہوں، یہ امت کا حال ہے کہ نہیں؟ دیکھو امت کا حال یہ ہے کہ نہیں ہے، آپ خود جائزہ لو۔ اب امت کی جو لوگ ایسے لوگ جو ہے ہمارے رہنما بن جائیں تو امت کہاں جائے گی؟
آپس کی رسہ کشی کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوا ہے. اتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جبے قبوں کے ساتھ ہیں, ہاں, دنیا کا شکار کر رہے ہیں. کوئی آپ کو دین کی بات بتائے گا؟ اللہ سے ڈرو بھی, یہ کام کرو. کسی نے بتایا آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو, کل خدا کے پاس جانا ہے تم کو؟ کسی نے بتاؤ. تمہارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے, تمہارا کام اس لیے کل خدا کے پاس تمہاری گرفت نہ ہو. کسی نے بتایا آپ کو؟ بس اپنا پوزیشن مینٹین کرنا ہے آدمی کو, خوب بے جہاں جو ہے اپنی ہے وہ پورا کرنا ہے. کسی کچھ بولے تو لوگ چلے جائیں گے, ڈرتا رہتا ہوں. کسی ہر ایک سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے ہم لوگ تو پلیزنگ ایٹیٹیوڈ بولو, پلیزنگ ایٹیٹیوڈ. بس پلیزنگ ایٹیٹیوڈ سے کیا ہوگا بھائی؟ ہاں, اگر آپ کی بیماری ہے, میں بولوں بیماری نہیں تو اب کیا ہو گئے, اور ذرا بیماری مبتلا ہو جائیں گے, بولیں ہاں تمہارے ذرا بیماری علاج کرو بھائی, تم کو آپریشن کی ضرورت ہے. ہاں, تم کہاں غفلت میں بیٹھے ہو؟ جان بچانا تو یہ کرو. ہم یہ کہیں ایمان بچانا تو یہ کام کرو. تم لوگ ایمان بچانا ہے تو یہ کام کرو. ریا سے بچو, بہت بڑا مرض ہے, چھوٹا مرض نہیں ہے. چھوٹا مرض ہوتا تو ہم کہتے چلو بھی چھوٹا سا مرض ہے, کیا چھوٹا مرض نہیں ہے, بہت بڑا مرض ہے, چھپا ہوا مرض ہے. ہاں, اور بے شمار حدیثیں ہیں. ایک اللہ کے فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر. ایک شرک اکبر ہے, اس کے بارے میں ہم بہت بولتے رہتے ہیں. آپ شرک اکبر, شرک جلی, اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں, اس کے صفات میں, اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کیا اور ایسے ہی مر گیا تو ہمیشہ جہنمی ہے, چاہے اس کا نام مسلمانوں کے نام کیوں نہ ہو. شرک جلی, کھلا ہوا شرک. قبروں کی پرستش کر رہے ہیں لوگ, اور کیا؟ کوئی ہنمنت کو پوچھتا ہے, گنپتی کو پوچھتا ہے, کوئی قبر کو پوچھتا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں بتاؤ مجھے. وہ بھی دعا کریں گے اللہ کے پاس نہیں. قبروں کو پوچھنے کو چھوڑ دیا اور ہم کو پکڑ رہا, تو یہ طرح کیسا انصاف ہے؟ مالک یوم الدین کے سامنے پوچھیں گے وہ اللہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ ہم بھی بندے, وہ بھی بندے ہیں نا. کٹوں کو پوچھتے تھے تیرے مسلمان کے نام بندے, تازیوں کو پوچھتے تھے تیرے والے, ہم کیا کیے؟ ہم بھی پوجے ویسے. ہم کو ہمارے لوگوں نے بتایا کہ یہ تیرے جو ہے, یہ ہے تیرے اوتار ہیں, ہم نے پوجا ہے ان کو. خدا کے اوتار کہتے ہیں ان کو. کیا جواب بتاؤ؟ شرک جلی, شرک جلی کرنے والا جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرک خفی کرنے والا اگر ایمان درست ہے, شرک کی جو ہے شرک اصغر, ریا کرنے والا ریا کی سزا پانے کے بعد نکلے گا. تو پہلے دونوں بھی خطرے کے اندر ہے. تو نیک عمل, ایک آدمی برے عمل کر کے جہنم میں جا رہا ہے, چلو ٹھیک ہے برے عمل کیا ہے تو لیے مناسب ہے. آپ نیک عمل کر کے جانے والے, یہ کیسا عقل مند ہے بتاؤ؟ پھر عقل مندی کی بات ہے کہ بتاؤ. تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. یعلم الکتاب والحکمت, یہ حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ کے رسول کے حدیث میں نے پیش کی ہیں. تو ہر شخص کو تو یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ کسی خطبے میں اپنے بات ہے کس طرح پیدا ہوتا ہے. تو مخلصین کی صحبت سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے بات آپ کے سامنے آئی, مخلصین کی صحبت سے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اخلاص. صحابہ کرام کے اندر لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ احدهم مدہ ولا نصیبہ. تم میں کوئی شخص ایک احد پہاڑ اللہ کی راہ میں دے, میرے صحابی کے مد اور آدھی مجھ کو نہیں پہنچ سکتے. ایسا بھائی ہم ایک احد پہاڑ سونا دے رہے ہیں, انہوں نے تھوڑا سا ایک مٹھی بھر دے رہے ہیں. اخلاص کی وجہ سے. اخلاص کیسے پیدا ہوا تھا؟ صحبت رسول سے پیدا ہوا. آج بھی مخلصین کی صحبت کی سخت ضرورت ہے. اس کو لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں. کیا کیا جائے, ہمارا کام تو بولنا ہے, محسوس کرتے ہیں کرو. ڈاکٹر پاس جاؤ بول رہے, نہیں جاتا, میرا میچ کر لیتا ہوں, کیا ٹپ کر لیتے کیا تو کر لے, اپنا علاج آپ کر لیا ہے. کسی کو پوچھا ایسے جو ڈاکٹر نے اناڑی لوگوں کو پوچھتا رہا, کتابیں پڑھ کے تو علاج کر لیتا ہے. کتابیں مل رہی ہیں, میڈیکل کی کتابیں مل رہی ہیں, علاج کر لیتا ہے. نہیں کر لیتا آدمی, ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے. تو نہیں سمجھتے بات, دنیا کی بات سمجھ رہے ہیں, دین کے بارے میں نہیں سمجھتے, چھوڑ دو, ہم کیا کریں. تو اخلاص پیدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. بی ود دم, انگلش میں بولنا رہتا ہے, وکونوا مع ان کے ساتھ رہو. جاؤ ایک بار چپ جسٹ صاف کر کے نکل کے آتے, جا کے مل کے رہو. ڈاکٹر سے سچ کر دیں, ڈاکٹر سے مل گئے صاحب, بس ڈاکٹر ملے, اپنا وہ پوچھیں گے, بیٹھیں گے, اپنا درد کیا ہے, بیماری جب ہوگی تو بتائیں گے کہ یہ ہے.
کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، بی ود دیم، جب آپ کا علاج ہو اخلاص پیدا. اور بھی بہت ساری چیزیں اخلاص پیدا کرنے کی انشاءاللہ کبھی خود میں آپ کے سامنے بات آئے گی. تو آج جو باتوں کو میں نے توجہ دلائی ہے، بہت ساری بھی چیزیں اس کے اندر ہیں. تو ایک آدھے گھنٹے میں جتنی باتیں آپ کو سنانا ہوتی ہے کہ صحابہ کرام روتے تھے، بہت اپنا جائزہ لیتے تھے، فکر مند تھے صحابہ کرام. تو ہم لوگ جو ہے بے فکری سے بسر کر رہے ہیں، تھوڑا بہت عمل ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے عمل کر لیا، بس چلو نمازیں پڑھ لی، روزے تہجد کر لیا، مسجد بنا دی. ایک صاحب بول رہے ہیں دیکھو صاحب آ کے بڑے تکلف سے، دیکھیے بیچارے کیسا، جو حدیث جو امام غزالی نے فرمایا ہے کہ ریا انسان کے اعمال میں اس طرح داخل ہوتی ہے جیسا کہ چونٹی صاف چکنے پتھر پر چلتی ہے اور معلوم ہوتی ہے. تاکہ میں کم سے کم 15-20 مسجدیں بناؤں گا، فلاں کام کیا، بہت لمبی لسٹ میں کیا صاحب مرنے بات کون سی یاد رکھنا تھا، صاحب اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دیا. مرے بات تو کون یاد کرنا تھا، ہم نا کون تھا، کیا تھا، کیا کرا، نیت بھی صاحب ظاہر کر دی. میں کیا بتاؤں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایک انڈیویجول سمجھانے کی بجائے میں جو ہے عام طور پر سمجھاتا رہا ہوں لوگوں کو. تو اپنی نیتوں کو صاف کرنا، ارادوں کو صاف کرنا، قصد کو جو ہے درست کرنا، اس کا ڈائریکشن چینج کرنا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. جب بھی یہ کام ہمارے لیے چھوٹا سا کام بھی اگر اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یقیناً ہماری کامیابی. بڑے سے بڑا عمل بھی ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کی ہلاکت ہے. اتنا مجھے معلوم ہے سب دکھانے کے لیے کر رہے لوگ صاحب نے، سب لوگ بولیں گے وہاں بھی اللہ تعالیٰ رسوا کریں گے، دیکھو یہ دکھانے کے لیے کیا تھا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں لے جاؤ اس کو جہنم میں، وہ کیا کرے گا اس کو. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اخلاص مخلصین کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.